اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان جو ان کا جو پہلے والا کیریئر ہے پولیٹکس سے پہلے اور بعد میں بھی لوگ ہم ظاہر پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ تھوڑا اس لحاظ سے اسٹرکٹ ہے کہ وہ دوست نہیں کہتے اپنے آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس وقت کی بات ہے کہ لوگ ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ میرے ساتھ نہیں میرے نظریے کے ساتھ آئیں، میرے ساتھ اسپیشل دوستیاں جو دوسری پولیٹکس ہے نا MNA MP جو بنتے ہیں وہ جو ٹاپ کے لیڈر ہوتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ذاتی تعلقات اور اپنے جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی مل کے بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز کرنا. لیکن عمران خان کے متعلق یہ ان کی کمپلینٹ ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ سارا دن کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ سے سلام بھی نہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے نظریے کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں سلام لوں گا تو اچھا آدمی، نہیں لوں گا تو آپ نے اگر میرا ساتھ دینا ہے تو میرے نظریے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، نہ کہ مجھ سے اسپیشل خاص دوستی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ جی میں عمران خان کے قریب ہو جاؤں میرے کام نکلیں گے. وہ وہی ہے. خان صاحب تو ہیں ہی ایسے شروع سے کہ ہر بندہ ان کا دوست بننا چاہتا ہے، لیکن خان صاحب خود ڈیفرینٹ ہے. مطلب ان کا ایک نظریہ ہے، ان کے آگے ایک بڑا جب نظریہ ہوتا ہے تو انسان بس ان کا فوکس اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے، اس سسٹم کو بدلنا ہے. اب ہر بندہ ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں نواز شریف زرداری انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ ان کو نوازا، لیکن خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ میں کسی سے دوستی رکھوں گا تو اس سے فائدہ لوں گا یا وہ مجھ سے فائدہ لے گا. تو ان کا یہی تھا کہ نظریہ ایک بڑے انسان کی سوچ ایک بڑی سوچ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا خواتین یا میں، ہم ان کے نظریے کو دیکھ کے آئے تھے اور نظریے کے ساتھ چلتے تھے. اور خان صاحب کو یہی تھا کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ کسی سے، نہ ان کو لالچ تھا، نہ ان کو یہ تھا کہ یہ مجھے سارا دن میرے آگے پیچھے پھرے گا تو یہ اس قابل بھی نہیں ہوگا تو میں اس کو نواز دوں گا. تو وہ تو تھا ہی نہیں، تو بس وہ نظریے کے والی بات ہے. چونکہ آپ تو اس تاریخ کا حصہ ہیں، اس تحریک انصاف کا، تو جاوید ہاشمی صاحب والا ایک معاملہ تھا، تو جب یہ بڑی پیک پہ جا رہا تھا تو آن دیٹ ٹائم ان کا علیحدہ ہو جانا، تو ہم سب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے ان کو. تو لیکن انہوں نے بہت نہیں کیا، مطلب اس کو منانے بھی نہیں گئے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں قدوس صاحب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرا تو کیریئر سٹارٹ ہوا تھا یہیں سے. اس ٹائم بھی میں اسلام آباد کی صدر تھی اور ہماری تنظیم، اور جب جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ان کے لیے کیمپین کی. وہ بھی جیسے خان صاحب نے کہا، واقعی ان کی خان صاحب کی بالکل 100% باتیں درست ہوتی ہیں کہ وہ ان کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے، ہم بھی ان کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے کہ ایک بڑے انسان ہیں. اور ان کے لیے ہم نے ہماری جتنی بھی تنظیم تھی ہم نے ان کو ہیلپ کیا، ان کی کیمپین کی، ان کے جلسے کروائے، ان کی ہر چیز کروائی. لیکن بعد میں خان صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت زیادہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خان صاحب ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے. بعد میں ان کی کچھ چیزیں تھیں جو سامنے آئیں، جو میں اب اگر خان صاحب نے نہیں کی تو مجھے نہیں یہ لگتا کہ مجھے بھی کہنی چاہیے وہ باتیں. وہ ایسی چیزیں تھیں جو سامنے آئی جو ایک بڑے انسان میں نہیں ہوتی. آپ کچھ کمپلینس تھی جن کو انہوں نے ٹکٹ دلوائے، پیسے لے کے ان کو ٹکٹ دلوائے، اور اس طرح کے بہت سے ایشوز تھے ان کے جو خان صاحب کے سامنے آئے. تو دیکھیں جو بڑا انسان ہوتا ہے نا اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، اور جس کے اندر لالچ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بے شک وہ بڑا لیڈر ہو. تو خان صاحب نے اسی ٹائم میں میرے خیال میں خان صاحب کے دل میں سے ان کی عزت نکل گئی تھی جب ان کی یہ کمپلینس. اور خان صاحب یہ نہیں، ہر کوئی سیاست میں شکایت لگاتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے پولیٹکس ایسی ہے، ہر کوئی لیگ پولنگ کرتا ہے. لیکن خان صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے وہ ایویڈنس منگواتے ہیں کہ بھئی بتاؤ ثبوت کیا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے. تو ان کے کافی سارے شاید ثبوت تھے جو خان صاحب کے پاس، جو میں نے سنا ہے جو خان صاحب کے پاس پہنچ چکے تھے. تب پھر خان صاحب ان کے میرے خیال میں اسلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے. اچھا، عمران خان کی میں نے جو اچھی عادت دیکھی ہے کہ وہ اس سفارش کے بہت خلاف تھے. میں نے شروع میں پی ٹی آئی جوائن کی تو اس میں لوگ ظاہر ہے کہ ان کا وہ کینسر ہاسپٹل تھا
تو غریب لوگ رابطہ کرتے تھے کہ آپ نے ان کا پارٹی ٹکٹ لیا ہوا ہے تو ہمیں وہ ان سے سفارش کروا دیں. ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اتنے کلوز ریلیشن نہیں ہوتے, لیکن ظاہر لوگ آتے تھے تو ان سے بات کرنا پڑتی تھی. تو میں نے پھر اس کا جو رزلٹ کیا تھا نا, کوئی اس کا سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ آپ لوگ جو تھے, جو ان کے ورکرز تھے, جو ان کے ساتھ چل رہے تھے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملتان میں ایک آدمی نے کہا جی میرے بھائی نے باہر جانا ہے, تو 3 دفعہ نا ایک ڈاکٹر نے اس کو ریفیوز کر دیا. تو میرے وہ ملتان کے صدر تھے پی ٹی آئی کے, تو میں نے کہا بھائی اب عمران خان صاحب کو تو میں ظاہر نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کو پی ٹی آئی کا بندہ ڈھونڈیں تو وہ ان کو میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر خود پی ٹی آئی کا ہے. تو میں نے ادھر سے دلیرانہ اس کو فون کر دیا کہ یہ اس طرح ہمارا کام ہے. انہوں نے کہا بھیج دیں, انشاءاللہ وہ پھر کر دیتا ہوں اس کو. یعنی نیچے تو کوپریشن ماشاءاللہ وہ چل رہی ہے. لیکن عمران خان خود سفارش کے بہت خلاف ہیں. تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا کبھی انہوں نے کسی کی سفارش کی ہو, کسی کو فون کیا ہو؟ خان صاحب نے خود کی ہو. ہاں, میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. ایک خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے, میرے خیال میں شاید ان کی وہ ایک ہی سیٹ جب انہوں نے جیتی تھی میاں والی, تو ان کو کہیں سے فون آیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ ہے پکڑایا گیا ہے. تو اس کے پاس شاید اسلحہ تھا یا کیا تھا پتہ نہیں, کوئی پکڑایا. اچھا, خان صاحب کی ذرا عزت تو کرتے تھے سب لوگ. خان صاحب نے فون کیا اس کو تو اس سے نکال دو. انہوں نے شاید اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے نکال دیتے. تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ جی وہ بندہ تو بڑا خراب ہے, حالانکہ اپنا ہی ہمارا پی ٹی آئی کا ہے, تو وہ تو اسلحہ بیچتا ہے اور بڑا خراب ہے. تو خان صاحب آپ نے اسے کیوں نکلا دے؟ خان صاحب نے دوبارہ فون کر کے کہا اسے پکڑ لو. تو خان صاحب نہیں, ان کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ پارٹی کا بندہ ہے مجھے نقصان ہوگا. وہ کہتے جو صحیح کام ہے وہ کرنا چاہیے. بلکہ سفارشی کلچر جب ہوتا ہے تو نکمے نکھٹو لوگ ہر چیز آ جاتی ہے. تو خان صاحب خود دیکھتے ہیں کہ کسی کا کام ہے, وہ اس قابل ہے, تو وہ جینون کام ہو. وہ ذرا بہت سے زاویوں سے سوچتے ہیں, اور کوئی بھی چیز کرنے سے وہ ایک بڑی سوچ والے انسان ہے. ہر چیز ہر طریقے سے دیکھ کے دیکھیں, بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر جو شاید لوگوں کو نظر نہ آتی ہوں, اور خان صاحب کو پتہ ہو کہ اس کی یہ کوالٹیز ہیں اور یہ اس کی خامیاں ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر وہاں علاقے کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے لیٹ سپوز کسی کو ٹکٹ دینا ہے, تو آپ نے سارا انوائرمنٹ ساری چیزیں دیکھ کے ایک بندے کو سیٹ پہ بٹھانا ہے نا. تو سفارشی کلچر تو خان صاحب بالکل نہیں مانتے. بلکہ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا, میرے جاننے والے تھے تو وہ باہر رہتے تھے, انہوں نے کہا خان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, تو میں نا تمہاری سفارش کروں گا ان سے. میں آگے سے چپ ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب. تو بعد میں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ہم شوکت خانم کی شاید فنڈنگ تھی یا کیا, تو خان صاحب کو ہم نے فنڈ دیا, تو ہم نے آپ کا نام لیا. ہم نے کہا کہ جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپدا کو بھی کچھ, تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً کہا کہ اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی کام کرتی ہے. مطلب ایک قسم کا انہوں نے ان کو منع ہی کر دیا نا کہ آپ سفارش کیوں کریں. اس کے بعد مجھے کبھی بھی کسی نے کہا نا کہ خان صاحب سے آپ کے لیے بات کریں, میں کہتی نہیں رہنے دیں, مجھے پتا تو اس سے ڈانٹ پڑ جائے گی آگے سے کہ سفارشیں کیوں کروا رہے ہیں. تو یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی کلچر کو تو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں, تو اگر میں اسی کو خود اڈاپٹ کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو سیلف کنٹراڈکٹری ہو جائے گا. تو ایک یہ بہت بڑی خوبی. تو چونکہ پروگرام لینتھی ہوتا جا رہا ہے, تو یہ میں چاہوں گا کہ ابھی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس تو ہمارے جو فیوچر پلانس ہیں وہی ہوتے ہیں, ہم اپنے چیئرمین کے نظریے کے ساتھ چلتے ہیں جو عمران خان کے ہیں. ابھی فی الحال تو میرا تو کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ایک پارٹی ہے, میں ایک پارٹی کی چھوٹی سی ورکر ہوں, اور چیئرمین کا جو نظریہ وہ میرا نظریہ ہوتا ہے, اور اس ملک کو بدلنا ہے, اس قوم کی حالت بدلنی ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. اچھا, لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پبلک میں جو چیزیں ہیں نا, اس میں ماسوائے اس کے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی جی, یہ اس پہ بلیم آ رہا ہے عمران خان صاحب پہ. ادروائز ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کام نہیں ہو رہے, تو وہ مجھے ان کا وہ نظریہ یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کوشش انسان کی حالت درست کرنی ہے, پہلے انسان کو ہاں جی, تو اس پہ انویسٹ کرنا ہے ہم انسانوں پہ. تو یہ روڈز اور یہ چیزیں یہ سیکنڈری ہیں, یہ اس کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں. تو لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نالا ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی
فرض کیا میں بیٹھا ہوں، میں ان کے پروگرام کر رہا ہوں، تو میں بھی ان کے یہ جو مہنگائی ہے اس سے متاثر ہوں، آپ بھی متاثر ہوں گی، ہمارے سارے دوست احباب سب اس سے متاثر ہیں. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انٹرنیشنل طور پر بہت بڑا امیج ایک کریٹ ہو گیا پاکستان کا، ایک آپ خود مختار ملک اب کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو وہ پرچی والا سسٹم تھا کہ وہ آپ فالو کرتے تھے، کوئی ڈائریکشن دینے والا ہوتا تھا. تو اب جو خود ڈائریکٹ کرتے ہیں، تو اس میں بتائیے گا کہ اس کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ مہنگائی سے تو ہم بہت متاثر ہیں. اور دیکھیں جس طرح سے خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ ایک عزت بنائی پاکستان کی، اس طرح کوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا. یہ تو یہاں کے یہ نواز شریف کو دیکھیں، زرداری کو ان کے نوکروں کی طرح ان کے آگے سر جھکائے تھے. خان صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کا بات کرنے کا سٹائل دیکھیں، لگتا ہے وہ ان کے لگتا ہے وہ ہم نے ان کا قرض نہیں دینا، انہوں نے ہمارا دینا، اور خان صاحب لگتا ہے ان کے باس ہیں. آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھا کریں. خان صاحب کی وجہ سے، اور انہوں نے جس طرح کشمیر کا UN کے اندر جس طرح کشمیر کی بات کی دلیری سے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. امیج ایک ہمارا پاکستان کی ایک عزت بنائی انٹرنیشنل لیول پہ. اور مہنگائی، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی بالکل ہے، اور مہنگائی کی ریزن بھی دیکھ لیں. ابھی پوری دنیا میں جو کرونا آیا ہے اس نے تباہی مچا دی ہے. پوری دنیا، امیر ملک ہے وہ رو رہے ہیں، ہم تو بڑے غریب ہیں. اگر خان صاحب یہ سارے فنڈ بہت سے کتنے اربوں روپے جو انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیے، اگر وہ نہ بانٹتے تو ان کے گھر میں سودا نہ جاتا. کرونا سے پھر لوگ کم مرتے اور بھوک سے زیادہ مرتے. تو انہوں نے پہلے تو لوگوں کو بچایا، غریب لوگوں کو بچایا مرنے سے، بھوک سے. اس کے بعد خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو زیادہ کوشش ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر سکیں. کیونکہ خان صاحب ایٹ اے ٹائم بہت سے محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں. آپ خود دیکھیں، بہت سے محاذوں کے اوپر وہ ایٹ اے ٹائم لڑ رہے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے کشمیر کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے. ہمارے بارڈر جو ہیں، ہمارے نیبر جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک جنگ ہے. ہر چیز بہت سے محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں. بہت سے آپ محکموں کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، حالت زار سب کی بگڑی ہوئی ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. ایٹ اے ٹائم وہ بہت سی چیزوں کا کر رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے زیادہ فوکس یہی ہے کہ اب اس ٹائم پہ کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، ہم نے اس کو کیسے کم کرنا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ وہ سوچ رہے ہیں، شاید ہی کوئی لیڈر ہوتا تو وہ اس قوم کے لیے سوچتا. مجھے پورا یقین ہے قدوس صاحب، آپ سال ڈیڑھ سال بعد مجھ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو اکانومی شروع میں آپ کو پتہ ہے کنٹرول ہو گئی تھی، پھر کرونا آ گیا، اب پھر سے ہمارا گروتھ ریٹ شکر الحمدللہ اچھا ہو گیا. تو ان چیزوں کی تو عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ سال ڈیڑھ سال میں آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اچھا، میں لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے عمران خان کے حوالے سے، ادروائز تو میں کلوزنگ دوں گا تو اس سے پہلے کچھ کویسچن ہوگا. یہ عمران خان جو ہے یہ بینک آف نالج ہے. یہ اتنی اسٹڈی، اتنے پالیٹکس میں وہ کس طرح وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں اور بڑا ایکوریٹ ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے. تو آج تک میں نے کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں دیکھا کہ جس کو اتنی کمانڈ حاصل ہو اور نالج ہو اور وہ ایکوریٹ ہو. چونکہ تو سب لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نالج بہت ہے. تو یہ کیا بکس پڑھتے ہیں، یہ پہلے پڑھی ہوئی ہیں یا کیا؟ خان صاحب کو جہاں تک میں نے بھی دیکھا نا، تو وہ جب بھی انہیں ٹائم ملتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے، میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ خان، ظاہر سی بات انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوگا اور وہ باہر رہتے رہے، اور لیکن جہاں تک میں نے تھوڑا بہت ان کو دیکھا، جو آبزرو کیا، کہیں نظر آتے تھے تو وہ ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں چلے پڑھنا لکھنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو خود ایک بڑا انسان ہوتا ہے اس کی اپنی بڑی سوچ ہوتی ہے. تو ایک بڑے سوچ والا بندہ، پھر ظاہر سی بات ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کو کمانڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لیڈرشپ پاور ہوتی ہے. دیکھیں ایک لیڈرشپ پاور ہی تو سارے کہتے تھے یہ تو کرکٹر ہے، یہ تو کھلاڑی ہے. اس ٹائم پہ تو بڑوں کے انہوں نے رگڑا لگا کے رکھ دیا خان صاحب نے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی ایک بڑی سوچ، نالج، ہر چیز، ایک لیڈرشپ، جتنی ایک گریٹ لیڈر کے اندر جتنی کوالٹیاں ہونی چاہیے وہ سب ان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. اچھا، میں اب لاسٹ کویسچن آپ سے جی سے چاہتا ہے بہت ساری گفتگو آپ سے کی جائے، لیکن ظاہر ٹائم لیمٹ ہوتا ہے.
تو لمیٹڈ ٹائم میں ہم یہ آپ سے لاسٹ کویشچن کریں گے کہ آپ کے فیوچر اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہیں، چونکہ پہلے تو آپ خواتین کی سیٹ پہ آئیں، اب نیکسٹ آپ کا کیا مشن ہے؟ چونکہ آپ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان ہے پولیٹکس میں، لیکن وہ جنرل پولیٹکس ہے کہ ہر جگہ، لیکن اب آپ کو فوکس کریں گے کسی خاص ایریا کو یا پھر اسی قدوس صاحب میں نے تو پہلے بھی جنرل الیکشن کے لیے ہی اپلائی کیا تھا، کیونکہ میں اسلام آباد کی صدر رہی تھی تو میں نے اسلام آباد کے حلقے سے ہی جنرل الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ آپ ریزرو سیٹ پہ آئیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں نے سرو کرنا ہے، میں الیکشن لڑ کے بھی آتی تو میں نے کام کرنا تھا، میں نے بھی لڑی تو کیونکہ میری عادت ہے کام کرنے کی، اور میرا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، تو ابھی بھی ذرا ہم کام، جس نے الیکشن جیتا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی کام کر سکتا ہے، میں بھی اتنا ہی کام کر سکتی ہوں، ہم دونوں ہی اسمبلی کے اندر ہیں، تو کام تو میں کر رہی ہوں، باقی پارٹی کی مرضی ہے۔ ہاں میری وش ضرور ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے، میں الیکشن لڑوں، لیکن پارٹی کی مرضی ہے کہ پارٹی مجھے جہاں بھی رکھے گی میں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ کروں گی۔ اچھا، میں پھر وہی بات کہ آپ نے ٹمبر مافیا کے خلاف بڑے ایکشن لیے، آپ نے وہاں یونیورسٹی کے لیے مری میں کوشش کی اور بن گئے، اور یہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، تو اس میں آپ بڑا بولڈ سٹیپ لیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ مرد حضرات ڈر رہے ہوتے ہیں، یار چھوڑو اس پہ، یہ کوئی مردوں کے آگے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے دشمن پیدا ہو جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میرے اندر الحمدللہ ڈر تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ پکا بلیو ہے، میں چلے مر بھی گئی تو میرے بچے، میرا ہسبینڈ ہے وہ مجھے پتا ہے ان کو پال لے گا تو میرا آگے پیچھے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا کوئی سسٹم ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی سب کچھ، میری سوچ یہ ہو کہ میں مر جاؤں گی سب ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی سب ختم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ہے منشیات فروش، قبضہ مافیا، عورتوں کے اوپر گھریلو تشدد کتنا ہوتا ہے، یہ اتنے ضروری ایشوز ہیں جن کو کوئی بھی اس کی طرف نظر ہی نہیں پڑتی۔ لیکن منشیات کو آپ دیکھیں نا، اب ہماری بچیاں بھی پینا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جن کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، ہم نے کبھی شکل ہی نہیں ان کی دیکھی، یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز پہنچ گئے، اسکولوں کے اندر ڈرگز پہنچ گئے، تو اگر کوئی سوچتا ان کو روکتا، یہ جو لائسنس ہے ان کو کینسل کرنا چاہیے تھا، یہ جو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو نہیں پتا تھا کہ کون کون ڈرگز ڈیلر ہے؟ لیکن اسی میں بہت سے سیاستدان بھی تھے جن کے زیر سایہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی تھی، چل رہی ہوتی تھی، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا سوچنا تھا، قوم کے بچوں کا سوچا نہیں ہے، اور پھر یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ جائے گی، اگر جہاں تک نہیں بھی پہنچی تو یہ آگ پہنچ جائے گی، تو ہمیں اس کو کسی کو تو بجھانا ہے نا، کسی کو، یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک جہاد ہے، اور اس میں اگر جان بھی جاتی ہے تو آپ شہید ہوں گے، اور جہاد سمجھ کے اس جنگ کو میں لڑ رہی ہوں، اور میں جب تک ہوں انشاءاللہ تعالیٰ لڑتی رہوں گی، آواز بلند کرتی رہوں گی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بات سے بات۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ آبدہ راجہ صاحبہ کی سیاسی زندگی کو کور کیا جائے، لیکن یہ ایک طویل سلسلہ تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کو سم اپ کیا جائے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں اعلیٰ مراتب مزید عطا فرمائے، اور یہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتی رہیں۔ اب بھی انہوں نے کمال مہربانی کی اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت قبول کی۔ ہم ان سے درخواست گزار رہیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اعلیٰ عہدے دیے تو ہمیں یاد رکھیے گا، اور اپنی عوام کو یاد رکھیے گا۔ مہنگائی کا مسئلہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ آپ آسمان پہ بھی اڑنا شروع کر دیں، لیکن اگر غریب کے دن نہیں پھریں گے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بے نظیر کے حوالے سے کہا تھا کہ دن صرف بے نظیروں کے پھرے ہیں، غریب کی بچی اسی طرح سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے اور وہ افلاس کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس چھوٹی سی وجہ سے کچھ شرمندگی اٹھانا پڑے، کیونکہ آپ نے پھر عوام میں جانا ہے۔ تو یہ میں بڑا اپنا لوگوں کی جو ہے نا زبان بول رہا ہوں کہ اگر اس مہنگائی پہ آپ نے کنٹرول نہ کیا تو آپ
دنیا کو اور پاکستانیوں کو آسمان پہ اڑتا ہوا بھی دکھائی دیں تو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اوپر سے نیچے گرائیں، نہ کہ آپ اوپر اٹھ سکیں گے. تو یہ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نیکسٹ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.